بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج شروعات جو ہو رہی ہے سورۃ الزلزلہ، تو یہ وہی اسی زلزلے کا یہاں تذکرہ ہے جو کہ بڑا زلزلہ ہے، یعنی کہ قیامت والے دن کا۔ تو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا اس کا، یعنی کہ ہلا دی جائے گی اس کو ملیا میٹ کرنے کی۔ ویسے تو ابھی بھی زلزلے آتے ہیں، لیکن جس دن وہ آخری زلزلہ آ جائے گا بالکل ہی ختم کر دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکالے گی زمین بوجھ اپنے، یعنی کہ جو کچھ زمین کے بیچ میں داخل ہوا قیامت کے دن تک وہ اس کو باہر کر دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا انسان کیا ہو گیا اسے، یعنی کہ وہ جو انسان اس وقت جو کچھ زندہ لوگ ہوں گے جو ابھی تک یعنی کہ وہ مرے نہیں ہوں گے، اس وقت ان کو مطلب بڑی حیرانگی ہوگی اس کو دیکھ کر کہ یہ کیا ہو گیا اسے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ بیان کر دے گی خبریں اپنی، یعنی کہ وہ واقعات بیان کرے گی اپنی، یعنی کہ جو اس کی خبریں ہیں اس کی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے وحی کی ہوگی اسے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے یہ عمل ہوگا، اللہ کے حکم سے وہ اپنے اندر کے اسکال بھی باہر نکالے گی اور وہ بتائے گی بھی جو اس کے اوپر بیتا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تو ہوگا کیا، اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمال اپنے، یعنی کہ اس دن ہر بندہ واپس لوٹے گا پلٹے گا اور اس کو ان کے اعمال جو انہوں نے کیے ہوں گے سب کچھ ان کو وہ دکھائے جائیں گے۔ یہاں بھی دیکھیں وہ قیامت والے دن یہ ہوگا، اعمال کا نکلنا، اعمال کا دکھائے جانا، پھر قیامت، پھر عذاب کا ہونا، یہ سب قیامت والے دن ہوگا۔ یہاں بھی وہ سب عذاب قبر وغیرہ کی سب کی نفی ملتی ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ، تو جو کوئی عمل کرے گا وزن برابر ذرے کے بلائی کے وہ دیکھ لے گا، یعنی کہ جس نے چھوٹی سے چھوٹا بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ، اور جس نے جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا برا عمل کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، یعنی کہ اچھا بھی دیکھ لے گا اور برا بھی دیکھ لے گا۔ یہ دیکھیں یہ سارا عمل ہوگا قیامت والے دن۔ تو قیامت والے دن اسی لیے اللہ پاک نے رکھا تھا کہ دنیا میں جو لوگ آج ظلم کرتے ہیں ان کا بدلہ پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے لے۔ اور یہاں سے ابھی یہ سورۃ العادیات شروع ہو رہی ہے، والعادیات ضبحا، اور قسم ہے دوڑنے والیوں کے، یعنی کہ وہ ہانپتے گھوڑوں کے بارے میں یہ آیت مطلب زیادہ تر لوگوں کے مطلب آگے جہاں ذکر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ گھوڑے جنگ، اس پرانے دور میں جب جنگ میں جاتے تھے تو جو ان کے حالات ہوتے تھے، کس طرح وہ انٹر ہوتے تھے، تو ان سب حالات کے اللہ پاک نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کا مقصد ہے اگلی جو بات شروع اللہ پاک فرمائے گا اس کو وزن دینے کے لیے قسم کھانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو فرمایا فالموریات قدحا، پھر چنگاری نکالنے والوں کی سم مار کر، یعنی کہ وہ جو گھوڑے دوڑتے ہیں اور چنگاریاں نکالتے ہیں۔ فالمغیرات ضبحا، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سویرے، یعنی کہ وہی گھوڑے جو مطلب حملہ آور ہوتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے، جو ان کے اوپر سوار ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے والے، تو اللہ پاک ان کی قسم اٹھاتا ہے۔ فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں ساتھ اس کے غبار کو، یعنی کہ وہ گھوڑے اور ان کی بھی، یعنی کہ اللہ پاک نے قسم اٹھائی۔ فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں ساتھ اس کی جماعت کے، یعنی یہ ساری قسمیں اللہ پاک نے یہ سارے واقعات کو بیان کر کر جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے، اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ دیکھیں نا، اس کی شکر گزاری نہیں کر رہا، اس نے انسان کو آنکھیں دی، دل دیے، ہاتھ دیے، کان دیے، یہ پورا اتنا بہترین جسم دیا، یہ آب و ہوا دی جس میں وہ سانس لیتا ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری لی، سب کچھ اللہ پاک نے اس کو دیا، لیکن اس کی ناشکری کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جھکتا نہیں، پھر بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں آ رہا۔ یہ سب سے بڑی اس کی ناشکری ہے
کہ اس کو یعنی کہ اس کو ماننے کے دعوے دار تو ہیں لیکن اس کی بات ماننے کے اوپر عمل کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں آ رہا، تو یہی ہے اس کی ناشکری۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ بے شک اس کے اوپر گواہ بھی ہے، یعنی کہ وہ انسان خود ہی اس کے اوپر گواہ ہے، اس کو پتہ اندر سے جب جانتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کے اوپر نہیں چل رہا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ خَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ محبت میں مال کی یقیناً شدید ہے، یعنی کہ انسان کی کیفیت یہ ہے، وہ کیا ہے کہ اصل میں وہ مال کی محبت میں لگا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی وہ مطلب اس کی طرف نہیں آتا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی قبور، کیا بھلا نہیں وہ جانتا جب نکال دیا جائے گا جو قبروں میں ہے، یعنی کہ اس وقت کو اس کی خبر نہیں، پھر جب وہ وقت آ جائے گا تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جب سینوں حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے، یعنی کہ جو سینوں کے راز ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے، اس وقت کی کیا اس کو خبر نہیں۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبير، بے شک رب ان کے بارے میں اس دن باخبر ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس دن اس کو یہ سارے حالات کی بھی اس کو خبر بھی ہو جائے گی، اور اللہ کو تو آلریڈی اس کی خبر ہے۔ تو یہ یعنی کہ سورۃ العادیات تھی، آگے سورۃ القاریہ، فرمایا القاریۃ مل قاریۃ، یعنی کہ کھنکھنانے والی، اور کیا ہے وہ کھنکھنانے والی، یعنی کہ وہ کھنکھنانے والی جو قیامت کے مطلب وہ بارے میں یہاں پھر وہ تذکرہ ہے، اور اللہ پاک نے پہلے ان کھنکھنانے والی فرمایا وما ادراک ما القاریۃ، اور کیا تم نہیں جانتے جو ہے وہ کھنکھنانے والی، یعنی کہ تمہارا علم نہیں ہے اس کھنکھنانے والی کی، ابھی تو صرف بیان ہو رہا ہے، صرف بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت بہت بڑی چیز ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں گرمیوں کے اندر زیادہ تر ہمارے وہاں وغیرہ بارش وغیرہ بھی جب ہوتی ہے تو پروانوں کے بہت سارے پروانے ہوتے ہیں، اور پر مطلب ان کے پڑے ہم کو ادھر ادھر نظر آتے ہیں، تو اس طرح حال ہوگا ان کا، یعنی کہ وہ جو قیامت والے دن جو لوگ اٹھائے جائیں گے تو اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین روئی کی طرح دھنکی ہوئی، یعنی کہ بالکل روئی کی طرح اون ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو رہا وہ جو باری ہوئے پلڑے اس کے، یعنی کہ جس کے اعمال نیک ہوئے اور باری ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ زندگی میں ہوگا پسندیدہ، یعنی کہ رضامندی کی زندگی میں ہوگا، عیش کی زندگی میں ہوگا، جس کا پلڑا باری ہوگا۔ یہ دیکھیں کب ہوگا؟ قیامت والے دن، یہاں پھر دوبارہ وہی بات آ رہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے ہوں گے ہلکے وزن، یعنی کہ جس نے دنیا میں اعمال نہیں کیے ہوں گے، اللہ کی طرف نہیں لپکا ہوگا، یہ لکھنے والے اس کے پلڑا گناہوں کا ہی بھرا ہوگا۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں حاویہ ہوگی، یعنی کہ ماں دیکھیں وہ گود ہوتی ہے، ماں کی گود، اس کی گود اس وقت کون سی ہوگی؟ حاویہ۔ اور حاویہ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور کیا تم نہیں جانتے کہ کیا ہے وہ، یعنی کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیۃ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی، یعنی کہ ان کی ماں کی گود اس دن کیا ہوگی؟ آگ، جس میں ابھی تو ماں کی گود ان کی دنیا میں تو بڑی اچھی ہے، وہاں وہ ماں کی گود جو ان کو ملے گی وہ آگ ہوگی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانی ہوگی۔ تو ابھی سورۃ التکثیر، تو اس کے بھی شروع میں اللہ پاک نے انسان کو اس کی حقیقت بیان فرما دی، فرمایا الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تم کو کثرت، یعنی کہ مجھ کو یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ اس کے پاس کیوں ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا، میں اس کی اسٹرگل میں لگا ہوا ہے بندہ کہ اس کے پاس ہے، مجھے بھی ایسی گاڑی ملے، مجھے بھی ایسے مکان ملے، مجھ کو بھی یہ مل جائے، یہ مل جائے، مطلب کثرت میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہلاک کر دیا تمہیں کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچے، یعنی کہ تم زندگی میں اپنی کثرت میں ہی پڑے رہے حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تمہارے حال یہ رہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف غور نہیں کیا، بس اس مال کے حکم میں لگے رہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، یعنی کہ تم کو پتہ چل جائے گا۔ آج تو تم لگے ہوئے ہو تو باغی چلو جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے، آخر تم کو آنا اللہ ہی کی طرف ہے، پھر تم کو پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے جاننا یقین کا، یعنی کہ دنیا میں تم کو یقین نہیں تھا،
اس لیے تم اسی کے پیچھے پڑ رہے. اگر تم کو یقین ہوتا تو تم آخرت کی طرف لگتے. اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کے ایمان والوں کے جو متقیوں کی نشانیاں ہیں ان میں جو آخرت کے اوپر اللہ پاک نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت کے اوپر ان کا یقین ہے. یعنی کہ جو مومن متقی ہیں وہ تو آخرت کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں, لیکن چونکہ تمہارا یقین نہیں تھا اس وجہ سے تم آج مطلب اس وقت تم کو پھر پورا یقین ہو جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. یعنی کہ جب تم جہنم کو دیکھو گے پھر تمہارا یقین پورا ہو جائے گا. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو آنکھ سے یقین کی. یعنی کہ وہ یقین اس وقت تم کو پکا یقین ہو جائے گا کہ ابھی ہم پڑھ گئے, آج تو تم کو یقین نہیں آ رہا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. یعنی کہ دنیا میں جو تم کو نعمتیں دی گئی تھی تم کو ان کو مد نظر کر رکھا تھا تم نے, اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے مطلب تم پیچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف جس نے تم کو اتنی نعمتیں دی تھی. تو اس دن پھر تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں. تو خیر اگلی سورۃ العصر ہے. تو یہ بھی سورت اللہ پاک نے دو ٹوک اللہ پاک نے فرمایا والعصر. والعصر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ ہے, اور نچوڑ ہے. یعنی کہ اللہ پاک نے والعصر کا بتا کر فرما دیا اور بالکل یہ نچوڑ ہے. نچوڑ کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر کہ بے شک جو انسان ہے وہ خسارے میں. نچوڑ ہے, یہ نچوڑ نکلا ہوا ہے کہ انسان ہے وہ خسارے میں. انسان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان تو خسارے میں ہے, لیکن ساتھ ہی اللہ پاک یہ بھی نچوڑ کی بات ہے کہ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل انہوں نے نیک کیے اور وصیت کی انہوں نے حق کی اور وصیت کی انہوں نے صبر کی. یعنی کہ ایک تو وہ یہ چار چیزیں ان کے اندر تھی جو بچ گئی, یعنی کہ جو نقصان میں نہیں. وہ کون ہے؟ جنہوں نے ایمان رکھا اللہ کے اوپر اور جو اللہ تعالیٰ کے کہے کے مطابق خود عمل پیرا رہے اور جو حق کے اوپر چونکہ چلتے رہے اس کی وصیت بھی کرتے رہے. یہ نہیں خالی چلتے رہے, اگر چلتے رہے تو اس کا ذکر ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا. جو مچھلی والے لوگ تھے ان میں 3 گروہ تھے اور ان میں ایک گروہ جو نہیں پکڑتا تھا لیکن روکتا نہیں تھا تو اللہ پاک نے اس کو بھی عذاب میں ڈالا. تو لہٰذا ان کی اصلیت کیا ہے کہ وہ خود تو ایمان پر رہے, عمل نیک کرتے رہے اور وصیت کرتے رہے حق کی, یعنی کہ حق کا لوگوں کو کہتے رہے اور صبر کی بھی وصیت کرتے رہے. یعنی کہ جو حق کے اوپر چلتے تھے تو لازمی بات ہے حق کے اوپر چلنا آج کی دنیا میں بہت مشکل ہے. اسی طرح پہلے لوگوں میں بھی رہا, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے اللہ کی نافرمانی کے اوپر قائل ہیں تو ان کو اس کے اوپر کافی تکلیفیں آتی ہیں, تو اس کے اوپر وہ صبر خود بھی کرتے رہے اور لوگوں کو بھی وصیت کرتے رہے صبر کی. تو یہ یعنی وہ ہے جو نچوڑ ہے کہ یہ بچنے والے ہیں, باقی سب خسارے والے ہیں. تو آگے آیت ہے سورۃ الہمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ تو ہلاکت ہے واسطے ہر عیب لگانے والے غیبت کرنے والے. یعنی کہ یہ دیکھیں عیب لگانا اور غیبت کرنا یہ بے تکا, یعنی کہ کسی ایسے بندے کے بارے میں جو ایسا نہیں ہے. ایک تو وہ ہے جس کے عمل برے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اگر آپ اعلانیہ, اللہ اس بات کو نہیں پسند کرتا تو کوئی کسی کو اعلانیہ برا کرے مگر وہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے. یعنی کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ کسی کے بارے میں کہتا ہے تو وہ تو حق ہے, لیکن ایسے ہی کسی کے اوپر عیب لگانا اور غیبت کرنا تو ہلاکت ہے اس کے لیے. الذی جمع مالا وعددہ وہ جس نے جمع کیا مال کو اور گنتی کرتا رہا. یعنی کہ وہی یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں ختم ہو جائے گا میرا مال, چلو جلدی مال کو سمیٹنے میں ہی پڑ رہا. یعنی کہ آخرت کی اس کو فکر نہیں رہی. یحسب ان مالہ اخلدہ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال بچا رہے گا ہمیشہ کے لیے. یعنی کہ وہ مال اس کے پاس تھوڑا سا آتا ہے تو بس اسی کی مطلب بچت میں لگا رہتا ہے. آخرت کے بارے میں وہ مطلب سوچتا نہیں اور اللہ کے اوپر اس کا یقین نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ سارا اس کا یقین مال کے اوپر ہے. اللہ کے اوپر بھروسہ تو تب ہو جب آپ کے پاس مال نہیں ہے. مال ہے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا تو یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. جب مال نہیں ہے جیب میں تب آپ بولو ہاں بھائی مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ, اللہ مجھے دے گا. تو یہ ہے ہمت کا کام. کلا ہرگز نہیں, لَيُنبَذَنَّ فِي الْخُطَمَةِ البتہ وہ ضرور ڈالا جائے گا خطمہ میں. ابھی یہ خطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخُطَمَةُ اور نہیں تم جانتے کہ خطمہ کیا ہے.
नारुल्लाहिल मुक़द्दतु, आग है अल्लाह की भड़काई हुई। ये यानी कि हुत्मा क्या है? आग है जो अल्लाह ने भड़काई है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदति, यानी कि वो जो चढ़ आती है दिलों पर, ऐसी आग होगी जो दिलों तक पहुंचेगी। इन्नहा अलैहिम मुफ़द्दतुन, बेशक वो इनमें बंद की हुई है, यानी कि वो जो अल्लाह के मुनकर हैं वो उसने उनमें यानी कि अल्लाह पाक ने उनको इसमें डालना है फी अमादातिन मुमद्दतिन, सतूनों में लंबे लंबे, यानी कि आग के सतून होंगे लंबे लंबे जिनमें वो डलेंगे। ये देखिए सब हाल उनका है जो अल्लाह ताला की बात को नहीं मानता। तो फरमाया अभी सूरतुल फील, ये सूरतुल फील चूंकि ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर से पैदा होने से थोड़ा ही अरसा पहला वाकया हुआ था, जब इब्रा चढ़ाई करके आया था मक्का को खत्म करने के लिए, और अल्लाह पाक ने अबाबीलों के झुंड भेजे थे और उन्होंने उस पूरी हाथियों की वो चूंकि हाथी ले आया था बड़े बड़े, तो अल्लाह पाक ने उन अबाबील के पाँव में छोटी छोटी कंकरियों से उन सबको मार दिया। तो यानी कि ये उस बारे में ये सूरत है सूरतुल फील। तो साथ ही फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि क्या किया तुम्हारे रब ने वो हाथी वालों के साथ। चूंकि ये वाकया थोड़ा पहले गुजरा था, इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया क्या तुमने नहीं देखा, उन लोगों ने ये वाकया देखा हुआ था। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या नहीं किया कर दिया हमने उनकी चाल को बेकार, यानी कि वो बड़ी चाल चल के आया था इब्रा और बहुत मतलब लश्कर लेकर आया था। उसका चाल क्या थी कि वो मक्का को हासिल करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मक्का एक मतलब इबादत खाना समझा जाता था, लोग वहां आते थे तो वो बोलता था कि ये मैं हासिल करूं अपने लिए। तो वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उसने भेजे इन पर परिंदे जुन के जुन, वो अबाबीले अल्लाह पाक ने भेजी, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो फेंकते थे इन पर पत्थर कंकर की, यानी कि कंकरियां जो मतलब निशान शुदा अल्लाह पाक ने उनके ऊपर वो गिरती थी, जिसके ऊपर अल्लाह पाक, ये ऐसे नहीं था कि ऐसे गिर रही थी, वो गिर रही थी डायरेक्ट उन बंदों के ऊपर। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, तो उसने कर दिया इन्हें भूसे की तरह खाए हुए, यानी कि बिल्कुल खत्म हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं बचा उनका। तो ये सूरतुल कुरैश है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया लीला फी कुरैश, यानी कि मानूस करने के लिए कुरैश को। ये देखिए कुरैश को अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी थी, यहाँ उनका जिक्र है कि अल्लाह पाक ने उनको खुश करने के, मानूस करने के लिए उनको ईला फिहिम रहलतश शिताए वस्सैफ, मानूस करना इन्हें सफर से सर्दी के और गर्मी के, यानी कि अल्लाह पाक ने इनको जो नेमत बख्शी थी सर्दी और गर्मी के सफरों में, ये जहां कहीं भी जाते थे इनको लोग छेड़ते नहीं थे क्योंकि ये मक्का हरम के लोग थे। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से उनको नेमत थी। तो अल्लाह पाक ने उनके लिए ये ताकीद फरमाई फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत, बस चाहिए उनको कि गुलामी करें इस घर के रब की, यानी कि जिसने इनको इतनी बड़ी नेमत दी उस घर के रब की, तो ये अपना गुलामी करें और उसकी शुक्रगुजारी बजा लाएं। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफिन, वो जिसने खिलाया इन्हें भूख में और इसने अमन दिया इन्हें खौफ में, यानी कि उसने खौफ में इनको अमन दे रखा था और इनको भूख में मतलब अल्लाह पाक ने इनको खिलाया वगैरह। तो खैर अगली सूरत माऊन, ये सूरतुल माऊन एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह पाक ने इंसान की एक हकीकत बयान की। तो वो इंसान जो मतलब आखिरत के ऊपर यकीन नहीं रखता, जो नहीं मानता, उसकी चंद निशानियां बयान की। तो फरमाया अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फरमाया क्या तुमने देखा उसको जो झुठलाता है फैसले वाले दिन को, यानी कि फैसले को वो जो झुठलाने वाला है, क्या तुमने उसको देखा? वो कौन है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, बस वो है जो यतीम को धक्के देता है, यानी कि जो वो ईमान के दावेदार है लेकिन यतीमों को धक्के देता है, तो वो आखिरत के दिन को मानता ही नहीं है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और वो मिस्कीन की खाना खिलाने की रग़बत नहीं कराता, यानी किसी को भी नहीं, खुद तो खिलाता ही नहीं है, दूसरों को भी नहीं कहता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बस ऐसे दाखिले वालों के लिए, यानी कि ऐसे जो हाजिर होने वाले हैं उनके लिए खराबी है। अपनी तरफ से वो हाजिर होते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, हाजिर होते हैं अल्लाह के सामने, तो ऐसों की खराबी है। क्यों? क्योंकि अल्लज़ी हुम अन सलातिहिम साहून, क्योंकि वो अपनी नमाजों से गाफिल है,
یعنی کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز اللہ کے سامنے جا کر آپ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، اللہ سے اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کی غلامی کے دعوے دار ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اللہ کی آپ غلامی کر رہے ہیں یا نہیں، کیا اللہ کی بات مان رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے نماز کے بعد۔ تو یہ لوگ کون ہیں جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر نہیں ہے، جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ الذین ہم یراؤون، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نماز جو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں استعمال کے معمولی چیز کے، یعنی کہ جو معمولی چیز ہوتی ہے وہ بھی اگر ان کی ہو تو کسی کو دینے سے مطلب روک دیتے ہیں۔ تو چونکہ ابھی ہماری تھوڑی سی چلتے ہیں آگے سورۃ الکوثر پر۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور بے شک ہم نے عطا کی آپ کو تکثیر۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے بہت کچھ، کثرت، یعنی کہ نعمتوں کی انتہائی نعمتیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے اپنے نبی کو جو دی وہ قرآن ہے، یہ انتہا ہے نعمت کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کو کثرت دی عطا کی ہم نے آپ کو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس حاضر ہوئیے اپنے رب کے لیے، یعنی کہ حاضر رہیے اپنے رب کے لیے۔ اور نہر کا مطلب، یہ نہر لفظ آ گیا جو کہ قرآن میں کئی دفعہ آتا ہے۔ نہر کا مطلب، الحر کا مطلب ہوتا ہے آگ پہ جلانا، نہر میرے لیے جلانا، تو میرے لیے تاکہ تم جلاؤ، تاپو۔ یہاں لوگ کرتے ہیں کوئی ترجمہ قربانی کا، یہ وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت، یعنی کہ جو خانہ کعبہ کے اندر، مکہ کے اندر جو لے کر جائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی اپنے بیٹے کی، کرنے لگے تھے، اور جو ان کا یعنی کہ جو اس کی جگہ بدل دیا گیا ایک دمبا، یا جو اللہ پاک نے بدلا، اس کو پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اوپر جلایا تھا، نہ کہ کسی کو بانٹ دیا تھا، نہ کہ خود کھایا تھا، بلکہ آگ کے اوپر اس جانور کو جلا دیا تھا۔ تو یہ ہے قربانی کی اصل، یعنی کہ وہ قربانی جو خانہ کعبہ میں دی جائے اس کی اصل یہ ہے کہ اس کو جلایا جائے، نہ کہ وہ کسی کو بانٹی جائے، نہ کہ کسی کو کھلایا جائے، بلکہ اس کو جلایا جائے۔ تو یہ ہے وہاں جو اس آیت میں بھی کہا گیا کہ اللہ کے لیے، یعنی کہ میرے لیے اس کو جلائیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک دشمن آپ کا وہی جڑ کٹا ہے، یعنی کہ آپ، کیونکہ نبی علیہ السلام تو حق پر تھے، جو دشمن تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مطلب کسی کاری کا نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کا دشمن ہے جو کہیں کا نہیں ہے۔ تو آگے سورۃ الکافرون فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے انکاری کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں غلامی کرتا اس کی جس کی تم غلامی کرتے ہو، یعنی کہ تم اپنے نفسوں کی غلامی کرتے ہو، دنیا کی غلامی میں لگے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے شریکوں کی غلامی کر رہے ہو، تو میں ان کی غلامی نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم غلامی کرنے والے ہو اس کی جس کی میں غلامی کرتا ہوں، یعنی کہ میں اللہ کی غلامی کرتا ہوں، تم اس کی نہیں کر رہے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں غلام ہوں جس کی تم غلامی کر رہے ہو، یعنی کہ میں نہ اس کا غلام ہوں جس کی تم غلامی کر رہے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم، دوبارہ پھر فرمایا کہ نہ تم اس کی غلامی کرتے ہو جس کی میں غلامی کرتا ہوں۔ تو کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا فیصلہ، میرے لیے میرا فیصلہ، تمہارے لیے تمہارا قانون، میرے لیے میرا قانون۔ اللہ کا قانون جو نبی علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا وہ تھا نبی علیہ السلام کا قانون، اللہ کا فیصلہ جو نبی علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا وہ تھا نبی علیہ السلام کا فیصلہ۔ تو ان کو صاف کہہ دیا تمہارے لیے تمہارا فیصلہ، میرے لیے میرا فیصلہ۔ تو سورۃ النصر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ تعالیٰ کی اور فتح۔ یہ دیکھیں یہ ایک پیشن گوئی ہے آنے والے وقت کی، یہ اس وقت کے، ابھی یہاں لوگ اکثریت بولتے ہیں کہ یہ فتح نبی علیہ السلام کو مل چکی، یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ پاک نے ایک فیوچر کی خبر دی کہ جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھ لیں گے، یعنی کہ یہ جو بھی حاضر میں لوگ ہیں وہ دیکھ لیں گے لوگوں کو داخل ہوتے فیصلے میں اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور فیصلے میں داخل ہوں گے، فوج در فوج، فوجوں کے فوجیں اس میں داخل ہوئی۔ یہ دیکھیں ایک فیوچر کی خبر ہے اور یہ ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ تو فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو
تو لہذا اس میں تسبیح کیجئے اپنے ساتھ حمد کے اپنے رب کی اور بخشش مانگیے، بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی کہ جب تک یہ عمل نہیں ہوتا آپ یہ عمل کرتے جائیے کہ آپ اللہ سے توبہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیے۔ تو یہ چونکہ کیا ایک فیوچر کی خبر ہے، یہ اللہ پاک نے دے دی۔ ابھی سورۃ تبت، یہ چونکہ ابو لہب جو کہ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کے بارے میں یہ صورت ہے۔ تو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کے مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا، یعنی کہ وہ اس کی کمائی ہوئی چیزیں بہت تھی لیکن اس کے کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جلے گا آگ میں شعلے والی، یعنی کہ اس کا جلنا کنفرم ہو گیا، اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا۔ یہاں دیکھیں داخل ہوگا، سیصلی داخل ہوگا وہ آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی اٹھانے والی لکڑیاں کے گٹھ، یعنی کہ وہ جو اس کی بیوی تھی اس کی بھی نشانی اللہ پاک نے بتا دی، وہ بھی اس میں جائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ہے یعنی کہ جٹ بٹی ہوئی، ایک جٹ ہے جو بٹی ہوئی ہے اس کی گردن میں، وہ یعنی کہ اس کی پیشن گوئی دے دی اللہ پاک نے کہ اس کا حال یہ ہوگا، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو یہ آگئی ابھی سورۃ الاخلاص، جس کو تہائی قرآن کہا گیا ہے، اور اس کا تہائی قرآن کہنا اس وجہ سے ہے کہ یہ توحید کے اوپر یعنی کہ نبی اللہ پاک کو پرکھنا ہو کہ اللہ کون ہے، تو اس کی کسوٹی یہ صورت ہے۔ اس میں سب سے پہلے کہا اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کل هو اللہ احد، کہ وہ جو اللہ ہے وہ احد ہے۔ احد ایک نہیں ہوتا، وہ تنہا، بالکل ایک تنہا، یعنی کہ تنہا ہے وہ۔ اللہ الصمد، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد کہ وہ ہے بڑا، یعنی کہ صمد کا مطلب ہوتا ہے فریاد رس، یعنی کہ جو فریادیں سننے والا ہے وہ ہے صرف، اس کے علاوہ ابھی کسی کو بھی آپ فریاد رسی کے لیے پکاریں گے تو وہ یہ دیکھ لیں آپ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ الصمد صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، یعنی کہ وہ فریاد رسی کرنے والا۔ آج لوگوں نے فریاد رس بنائے ہیں درباروں کو اور مطلب دوسری تیسری چیزوں کو، وہ اللہ کے مطلب مد مقابل پکار رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل شرک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا، یعنی کہ نہ اس کا والد کا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اس کا والدین ہے یا مطلب وہ ہے، نہ اس کے آگے کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے مثل کوئی بھی، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی نہ اس کی ذات کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کی صفات کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کے عبادت کے تقاضے جو اس کے لیے ان میں کوئی شریک ہے، نہ مطلب اس کے کسی بھی یعنی کہ جو اللہ پاک نے جو تخلیق کی ہے اس کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک ہے، کوئی بھی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی جس طرح ابھی آج جس طرح یا اللہ اور یا محمد لکھا ہوتا ہے اور محمد کو صیغہ حاضر میں یا لکھ دیتے ہیں، تو یہ صیغہ صرف اللہ کے لیے، چونکہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اس لیے محمد کے ساتھ یا لکھنا بھی غلط ہے۔ اسی لیے کسی جو دنیا سے چلا گیا بندہ اس کو پکارنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے، اور نہ ہی کسی کے اوپر اعتقاد کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کہ کوئی آپ کو تکلیفیں مصیبتیں دور کرے گا۔ تو یہ ہوگی سورۃ الاخلاص۔ ابھی سورۃ الفلق، یہ فلق اور ناس دو دعائیں ہیں جو اللہ پاک نے سکھائی ہیں، یہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے آپ کو ہر شر سے بچنے کی دعا دی ہے، اور ایسی شر بھی جو مطلب نظر نہیں ہے، جس طرح جادو وغیرہ، ان سے بھی بچنے کی اس میں دعا ہے، تو یہ ہمیشہ کرنی چاہیے۔ فرمایا یہ آخری دونوں صورتیں ہیں، تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں رب کی جس نے پھاڑا، یعنی فلق یعنی کہ صبح کے وقت نکل آتا ہے، یا مطلب جو پھاڑتا ہے اس کو، یعنی کہ اس رب کی پناہ میں لیتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی کہ شر بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے نا، شیطان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اسی طرح اللہ پاک نے مثال میں سور پیدا کیا ہوا ہے، اللہ پاک نے مطلب مثال کے طور کے اوپر اور چیزیں جو پیدا ہوئی جن سے اللہ پاک نے آپ کو روکا ہے، تو آپ نے تو رکنا ہے، تو آپ اسی کی پناہ لیں ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی، تو یہی وہ طریقہ ہے۔ وَمِن شَرِّ مَا غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے رات کی جب وہ پھیل جائے، یعنی کہ اندھیروں میں چونکہ زیادہ وہ مجرم ہوتے ہیں اس لیے ان کی بھی شر سے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکنے والیوں کی گرہوں پر، یعنی کہ جو جادو ٹونا کرتی ہیں اور گرہوں کے اوپر پھونکتی ہیں ان کے شر سے بھی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،
اور شر سے حسد کی جب وہ حسد کرے. یعنی کہ حسد ایک ایسی چیز ہے، یہ خود جو کرتا ہے وہ اس کی بھی جان لے لیتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے کو دیکھ کر خود کڑ رہا ہوتا ہے، اپنا خون جلا رہا ہوتا ہے. اسی طرح اس کے لیے بھی یعنی کہ وہ نقصان دہ ہوتا ہے جس کے خلاف وہ حسد کر رہا ہوتا ہے. اور یہ خیر آخری جو سورت ہے سورۃ الناس، تو فرمایا قل اعوذ برب الناس، تو کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں پروردگار لوگوں کی، یعنی کہ لوگوں کا جو پروردگار ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس، جو بادشاہ ہے لوگوں کا. یہ دیکھیں بادشاہ لوگوں کا کون ہے؟ اللہ. تو آج لوگ اس کی بادشاہی نہیں مان رہے، یہی مسئلہ ہے. الہ الناس، اور خدا جو لوگوں کا ہے، یعنی کہ جو ہر تکلیف مصیبت پریشانی دور ہے. خدا کا مطلب ہوتا ہے الہ، یعنی کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے خدا، یعنی کہ جو تکلیفیں دور کرتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، ڈروں میں مطلب محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. کوئی نہیں ہے، صرف اللہ. تو وہ جو الہ الناس ہے اس کی بھی میں پناہ لیتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پلٹنے والے کی. یعنی کہ جو بھی وسوسہ ڈالے، جو آپ کے اندر وسوسہ ڈالے، چاہے کسی دوست کی نظریے میں جو آپ کا دوست بنے ہیں دنیا میں، اس کے نظریے میں آ جائے شکل میں، انسانی شکل میں، وہ آپ کو مطلب کان بھرے، ہاں بھائی چلو یہ کام کر لیتے ہیں. اسی طرح شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، اس طرح سب وسوسوں کے مطلب جو پلٹتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، ان سب سے یعنی کہ میں پناہ لیتا ہوں. تو اللہ ذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے سینوں میں لوگوں کے، جس طرح شیطان بھی ہے جو سینوں کے اندر ڈالتا ہے، اسی طرح خواہش نفس ہے وہ اندر سے مطلب انسان کو مطلب ابھارتی ہے. تو ان سب سے انسان وہ پناہ مانگتا ہے اپنے رب کی، یعنی کہ یہ دعا ہے جس میں پناہ مانگی جائے. تو من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو. یعنی کہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے، جو مومن بندہ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے ان کی پناہ مانگے. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو ہم پناہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. اور اسی طرح ان دونوں آیتوں میں آپ پناہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی شر سے اور ہر قسم کے وسوسوں سے. خیر آج ہمارا اختتام اللہ کے حکم سے یہ پورا قرآن کا اختتام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو اللہ پاک نے ہم کو ہمت دی اور اس کار خیر کو کرنے کی، تاکہ یہ مطلب اہم میسج جو کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا، یہ ہم دنیا تک اس کے ان الفاظ کا صحیح مفہوم لوگوں تک پہنچائیں جس کا مطلب اللہ پاک نے جو عین یعنی کہ ان کا ترجمہ بنتا ہے. اکثریت لوگوں نے اس کے ترجمے میں کچھ رد و بدل کی ہوئی ہیں، تو لہٰذا ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ عین لغت سے لے کر وہی ترجمہ رکھیں جو کہ مطلب اس کا حقیقی ترجمہ بنتا ہے، تاکہ بات کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے. اور اس کار خیر میں جو بھی سننے والے ہیں ان سے بھی یہ التجا ہو سکتی ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اس میسج کو جتنا پھیلا سکیں پھیلائیں، تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی حصے دار ہو سکیں. تو خیر آج ہمارا اختتام ہو گیا. السلام علیکم.